اصل میں جو گولڈ میڈل ہے دیٹ از کہ بھائی آپ جب اپنے کلائنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں اور وہ سکسیزفلی اپنے ریزلٹس اچیو کرتے ہیں, دیٹ از ویئر یو فیل ریئلی پراؤڈ. پاکستان کے سب سے بڑے ادارے سے لے کے سب سے چھوٹے ادارے تک کے الحمدللہ انڈیویجول ہمارا کلائنٹ ہے. دنیا میں ارب انسان آئے اور ارب لوگ قیامت تک آئیں گے, لیکن کسی بھی ایک انسان کا فنگر پرنٹ تک کامن نہیں ہے. سو جب اللہ نے میرا کمپیریزن کسی سے نہیں کیا, میں اپنا کمپیریزن کسی سے کیوں کروں؟ کمپیریزن جو ہے نا وہ آپ کو ویک کرتا ہے. سو آئی ڈونٹ ٹیک اینی بڈی ایز کمپیریزن. اگر آپ واک یا جاگنگ اس سوچ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ میں اپنی صحت کے لیے کر رہا ہوں, سوچ انٹرلنک کرے گی ورنہ ایسے میں صدر جا رہا ہوں سر اور میں سوچ نہیں لے رہا. پرفیکٹ. اگر آپ یہ سوچ کے ایکٹیویٹی کریں کہ میں اپنی صحت کے لیے کر رہا ہوں تو وہ ایکسرسائز کہلائے گی. اب مثال کے طور پہ ایک 100 kg کی کلائنٹ ہے, اس کا آبجیکٹیو ہے کہ میں نے 65 پہ آنا ہے. اب وہ جم نہیں جانا چاہتی ہے, ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتی. جو ڈائٹ پلان میں اس کو سجیسٹ کروں گا اگر وہ اس کو فالو کر لے, اس کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ریزلٹس اگر نہ ملیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. واٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو لرن فرام اے بک دیٹ از انفارمیشن فار یو, بٹ انفارمیشن وین کمبائنڈ ود ایکسپیرینس اٹ بیکمز نالج. پاکستان کی تاریخ کی پہلی فٹنس ایپ پاک فٹ کے نام سے جو گوگل پلے پہ اور ایپ اسٹور پہ آپ کو مل جائے گی, وہ ہم لانچ کر چکے ہیں. ابھی میں نے ایپ کو فارملی لانچ نہیں کیا ہے اور اس کے اوپر میرے 50,000 سے زیادہ ڈاؤن لوڈز ہیں. عمر بلال صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ عدنان بھائی کنگریچولیشنز, بڑی بات ہے, آپ کو نوازا گیا گولڈ میڈل میں. اپنی کیٹیگری کے اندر آپ نے جگہ اسپیس کریٹ کی, اور جس طریقے سے آپ نے اپنی اسپیس کریٹ کی وہ کمنڈیبل ہے سر. کیسا فیل کر رہے ہیں؟ جزاک اللہ, اٹس آلویز این آنر. الحمدللہ ایک تو آپ سے دوبارہ سے اسی بہانے ملاقات ہو گئی, اور ہم نے جو پہلا پوڈ کاسٹ کیا تھا اٹ وینٹ ونڈرفل الحمدللہ. اس کے کوئی میرے پاس جو میں نے پبلش کیا ہے کانٹینٹ اس پہ کوئی 35 ملین کے قریب تو اس کے اوپر ویوز ہیں کلیکٹیولی انکلوڈنگ آل مائی سوشل میڈیا پلیٹفارمس. اب الحمدللہ یہ جو گولڈ میڈل سے نوازا گیا ہے تو آئی ہوپ کہ اس کے بعد جو ہماری ڈسکشن رہے گی. اچھا, ایک گولڈ میڈل تو اب آپ کو نوازا گیا ہے جس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ڈیزرونگ لوگ ہیں, جس میں آپ بھی آ رہے ہیں اپنی کیٹیگری کے اندر. دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ ایک گولڈ میڈل آپ کو لوگوں نے بھی دے دیا ہے, جو لوگ آپ سے پیار کر رہے ہیں, لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں, خواتین, بچے, بڑے, سب. میں انفیکٹ یہی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو سمبولکلی ہے کہ آپ نے انڈسٹری میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ملک میں جن لوگوں نے اس چیز سے ہمیں آنر کیا, آئی ریسپیکٹ دیم اینڈ آئی کمنٹ دیم کہ چلو بھائی انہوں نے ہمیں ایکنالج کیا. لیکن اصل میں جو گولڈ میڈل ہے دیٹ از کہ بھائی آپ جب اپنے کلائنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں اور وہ سکسیزفلی اپنے ریزلٹس اچیو کرتے ہیں, دیٹ از ویئر یو فیل ریئلی پراؤڈ. اور اس چیز کو گولڈ یا اس چیز کو کوئی پیسے آپ کے کمپیئر نہیں کر سکتے آپ اس کو. سو اٹ از دا ریزلٹس آف دا کلائنٹ, جو ان کی لائف چینج ہوتی ہے ہمارے کلائنٹس کی جب ہمیں وہ جوائن کرتے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ وچ یو کی ناٹ ایون کمپیئر کہ بھائی جو سمبولکلی اگر آپ کو گولڈ میڈل مل رہا ہے. بٹ یس ڈیفینیٹلی آئی فیل پراؤڈ کہ ہمیں یہ ملا ہے, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ جب 10 years اگو جب ہم نے یہ اپنی جرنی اسٹارٹ کی, 10 سال, ہاں تک اب میرا 10th ایئر اسٹارٹ ہو گیا الحمدللہ کنسلٹیشن کا جو میں پاکستان میں کر رہا ہوں. اینڈ الحمدللہ ہمارے کمیولیٹیولی الحمدللہ آئی ہیو گیون مور دین 250,000 پلس کنسلٹیشنز, 70,000 پلس میرے یونیک کلائنٹس. اچھا, کارپوریٹ ورلڈ بھی آپ کی طرف آ گیا ہے, کمپنیز, بڑی بڑی لیڈنگ کمپنیز, ملٹی نیشنل, سب آپ کی طرف ہیں. کمپنیز میں ابھی یہ رجحان اس طرح سے نہیں ہے, آلدو ہمیں کچھ کمپنیز نے اپروچ کیا ہے جن کو ہم اپنا ایک ہمارا ایک پورا پروگرام ہے جس میں ہم ایک کارپوریٹ ایتھلیٹ پروگرام ہم نے کچھ کمپنیز کے اندر اپنا اسٹارٹ کیا ہے, جس کے اندر ہم اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر, فٹنس کے اوپر وہ ہم کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن انڈیویجولس فرام کمپنیز آن دیئر انڈیویجول پرسنل بہاف وہ ہمیں ضرور جوائن کرتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں میرے پاس ملٹی نیشنل سے لے کے پاکستان کے سب سے بڑے ادارے سے لے کے سب سے چھوٹے ادارے تک کے الحمدللہ ہر ادارے کے اندر میرے پاس, میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جنرل کرنل سے لے کے ہمارے پاس مکینک لیول کا بھی الحمدللہ انڈیویجول ہمارا کلائنٹ. اور سب کی رسپیکٹ ویسی ہی ہے الحمدللہ یار, دیٹ از انڈرسٹوڈ. کیونکہ جب آپ کے پاس ایک کلائنٹ آپ کو جوائن کرتا ہے, وہی والی بات ہے کہ جب ایک ہاسپٹل میں ایک کلائنٹ جاتا ہے سو پھر ایک ہاسپٹل اور ایک جو کنسلٹنٹ ہے وہ اس کو وہی رسپیکٹ دیتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کیونکہ وہ میری ٹیم ہوتی ہے پیچھے جو ایک کلائنٹ کو گائیڈ کرتے ہوئے میرے تک پہنچاتی ہے. جب ایک کلائنٹ میرے پاس آ گیا سو آئی ڈونٹ سی کہ بھائی یہ جنرل ہے, کرنل ہے یا یہ میکینک ہے. ہم ہر انسان کو اس ہی پروسیجر کے تحت جس طرح سے ایک سسٹمیٹکلی گائیڈ کرنا ہوتا ہے, میرا اپنا کنسلٹیشن کا طریقہ کار سب کے لیے سیم ہی رہتا ہے. اور یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہاں تک پہنچنا 10 سال کے اندر, یہ کوئی جلدی نہیں, اوور رائٹ نہیں ہے. اگین پیشن تھا سارا کچھ. یار وہی والی بات ہوتی ہے عدنان بھائی, وین یور پیشن بیکمز یور پروفیشن تو چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم اگر آج اپنی جرنی اسٹارٹ کر رہے ہیں اور کل ہمیں گولڈ میڈل سے کوئی نواز دے, ایسا نہیں ہوتا. یو نیڈ ٹو اسپینڈ یور ٹائم ان اٹ.
کوئی بھی آپ کام کریں آپ کو اس میں لگن کے ساتھ تو کام کرنا پڑتا ہے. پھر آپ کی انٹینشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہی والی بات ہے کہ اللہ پاک نے کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے رکھے ہیں, آپ کی انٹینشن اور آپ کا ہارڈ ورک. یہ 66.66% یعنی 2/3 اللہ نے انسان کے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اور جو ریزلٹس ہیں وہ 33% ہے, 1/3 وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس یہ رہا ہے لائف کا کہ اگر آپ اپنے 2/3 جو اللہ نے آپ کے اختیار میں دیا ہے, یعنی کہ اگر آپ کی انٹینشنز کسی کام کو کرنے کی پازیٹیو ہیں, آپ ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی زندگی میں, اور ساتھ میں آپ جو ہے اپنی ایفرٹ ہارڈ ورک باقاعدہ پراپر کرتے ہیں, سو پھر ریزلٹس بھی اللہ آپ کے فیور میں ہی کرتا ہے. سو الحمدللہ آئی کی ناٹ سے دیر از ناٹ ایون اے سنگل تھنگ ان مائی لائف جو میں نے اللہ پاک سے مانگی ہو اور اس کے اوپر میں نے ٹرو انٹینشنس کے ساتھ ہارڈ ورک کیا اور اللہ نے مجھے نہ دی ہو. واہ بھائی کیا اعتماد ہے الحمدللہ. عمر یہ جو اتنا ٹف کمپٹیشن ہے آپ لوگ کی فیلڈ میں بھی, کچھ ریئل ہے کچھ فیک ہے, اس کمپٹیشن کا اسپیس بنانا وہ بھی طریقے سے بڑی عزت کے ساتھ بڑے مان سمان کے ساتھ. عدنان بھائی آئی وڈ کریکٹ یو آن دس پارٹ. یہ چیز میں لوگ تھوڑا سا پھر مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ یار آئی ایم بینگ اوور کانفیڈنٹ یا آئی ایم پریزنگ اباؤٹ مائی اون سیلف, لیکن میں ادھر آپ کو یہ کہوں گا کہ میری جو کام میں کر رہا ہوں میرا ادھر کمپٹیشن نہیں ہے. وائی, میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس ابھی رفلی ایک ہمارے پاس ریسرچ آئی, صحیح ہے یا غلط ہے بٹ آئی تھنک کہ بالکل صحیح ہے, کہ رفلی پاکستان میں تقریباً آپ کی 25 کروڑ آبادی ہے. 1% آف دا پاپولیشن آف پاکستان دیٹ از اپروکسیمیٹلی 25 لاکھ لوگ آر ایسوسیٹیڈ ود دا جم انڈسٹری. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ پورے پاکستان میں 25 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو جم جاتے ہیں, یعنی جو ٹرینرز بھی اسی میں شامل ہو گئے, اس میں ڈائٹیشن نیوٹریشنسٹ بھی شامل ہو گئے, یعنی جو لوگ جم بھی جا رہے ہیں. سو 25 لاکھ لوگ, میں کہتا ہوں کہ وہ اگر آپ کی ریسرچ غلط بھی ہے آپ رفلی 50 لاکھ لوگ لگا لیں. پاکستان میں کتنے جمز ہوں گے پورے پاکستان میں, اور کتنے لوگ جاتے ہوں گے, تو رفلی اگر 50 لاکھ لوگ بھی اگر آپ لگائیں جو جم کی انڈسٹری سے منسلک ہیں, سو ہمارا جتنا بھی جس کو لو کمپٹیشن سمجھتے ہیں وہ لوگ 50 لاکھ پہ کام کر رہے ہیں. میں 24 کروڑ 50 لاکھ پہ کام کر رہا ہوں. وہ کیسے؟ میں ان 24 کروڑ 50 لاکھ لوگوں پہ کام کر رہا ہوں جو جم نہیں جا سکتے یا جو جم نانا نہیں چاہتے. یار بھائی یہ جادو آپ کیسے کرتے ہیں؟ اب آپ ازیوم کریں کہ اگر میں ان 24 کروڑ 50 لاکھ پہ اکیلا میں ہوں جو کام کر رہا ہوں تو میرا کمپٹیشن کوئی نہیں ہے. اور اللہ پاک یہی کہتا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے, سر وہی والی بات ہے کہ دنیا میں ارب ہا انسان آئے اور ارب ہا لوگ قیامت تک آئیں گے, لیکن کسی بھی ایک انسان کا فنگر پرنٹ تک کامن نہیں ہے. سو جب اللہ نے میرا کمپیریزن کسی سے نہیں کیا, میں اپنا کمپیریزن کسی سے کیوں کروں؟ کمپیریزن جہاں انسان پڑ جاتا ہے تو وہ غرور تکبر میں آ جائے گا اگر وہ کمپیریزن میں اگلے سے بہتر ہے, اور اگر وہ کمپیریزن کرنے کے بعد اگلے سے کمتر ہے تو وہ جیلسی یا ہیٹریڈ یا انوی میں آ جائے گا. سو یہ دونوں فیکٹرز, یعنی کسی سے کمپیئر کرنا یا تو آپ کو جلن حسد کا شکار کرے گا یا آپ کو جیلسی اور ہیٹریڈ کا شکار کرے گا. تو کمپیریزن آپ نے کرنا ہی نہیں ہے. ابلیس نے سر کیا کیا تھا؟ کمپیریزن ہی کیا تھا نا. ابلیس نے کمپیریزن کیا اینڈ دیٹ واز دا ریزن آف دا فاؤنڈیشن آف آور یونیورس جو آج ہم دنیا میں موجود ہیں. اگر ابلیس نے آدم سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کیا ہوتا تو وہ بھی شاید جنت میں رہ رہا ہوتا اور ہم سب یہاں دنیا میں ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کمپیریزن جو ہے نا وہ آپ کو ویک کرتا ہے. سو آئی ڈونٹ ٹیک اینی بڈی ایز کمپیریزن, اینڈ الحمدللہ دس از واٹ آئی بلیو کہ ہیز بین مائی اسٹرینتھ, دس ہیز بین دا ٹیچنگز آف مائی پیرنٹس اسپیشلی مائی مدر, کہ ہمیں ہمارے والدین نے کبھی کمپیریزن نہیں سکھایا. وی آر 9 سبلنگس اور الحمدللہ everybody is doing wonderful in their profession. ٹھیک ہے جی, میری بہنیں اپنی جگہ سکسیزفل کمپیٹنٹ, ہم اپنی جگہ سکسیزفل کمپیٹنٹ. اب 9 بہن بھائیوں کے اندر ہماری والدہ نے ہمیں بچپن سے یہی چیز کی, بیٹا آپ کا کمپیریزن کسی سے نہیں ہے. جب آپ کی فنگر پرنٹ الگ, 2 جڑواں لوگوں کی شکلیں تک اگر سیم ہو تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے, اگر شکلیں بالکل سیم ہو تو آواز میں فرق ہوتا ہے. تو جب اللہ نے میرا کمپیریزن کسی سے نہیں کیا تو میں کیوں کروں, تو میں کسی سے کر کے کیوں چھوٹا ہوں. سو دس ہیز بین دا ریزن. اب آتے ہیں 24 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کی طرف. وہ آپ کے لوگ کیسے ہوئے کیونکہ وہ جم نہیں جاتے؟ اب تو ویسے مزیدار بات یہ ہے کہ وہ جو 50 لاکھ جم جانے والے ہیں وہ بھی ہماری مارکیٹ میں آ گئے. تو مطلب 25 کروڑ ہونے والے ہیں. اب 25 کروڑ پہلے تو مجھے بتائیں جم جائے بغیر میں کیسے رہوں, مجھے بتائیں پہلے. یار دیکھیں عدنان بھائی, ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کے پوڈ کاسٹ پہ ڈسکشن کی تھی کہ جم جائے بغیر ریزلٹس مل سکتے ہیں. تو اس میں کافی سارے لوگوں نے نا یہ اعتراض اٹھایا کہ عمر بھائی جہاں آپ جم نہ جانے کی بات کر رہے ہیں آپ خود جم جاتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کیا بات بتائی تھی کہ جم جائے بغیر ریزلٹس مل سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ جم نہ جائیں. دیکھیں اس میں فرق ہے. میں جہاں پاسبلٹی کی بات ہے, جو میری بہنیں سن رہی ہیں, میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, سسٹرز جو PCOS تھائرائڈ سے گزر رہی ہیں, اور انفیکٹ جتنے بھی لوگ اوور ویٹ ہیں,
سر وہ اوور ویٹ اسی لیے ہیں کیونکہ وہ ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے یا ایکسرسائز پسند نہیں کرتے کرنا. اگر وہ ایکسرسائز کرنا یا جم جانا پسند کرتے ہوتے تو موٹے تو ہوتے نہیں. اب ایک انسان جو ہیوی ڈیوٹی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے, اگر میں اس کو یہ کہہ دوں کہ بھائی جم جائے بغیر پاسبلٹی ہے, تو دیٹ مینس کہ میں پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جم نہ جاؤ. اب جم جائے بغیر, اچھا لوگوں نے یہ سمجھا کہ جم جائے, میں جم نہ جائے, تو میں خود جم جاتا ہوں. ہم ایک کلائنٹ کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں جو اس کے لیے پاسبل ہے, جس چیز کو وہ انجوائے کرتا ہے. پہلا تو یہ جم جائیں, اگر نہ جا سکتے تو اس پہ آپ آ جاتے ہیں. تو اگر جم, ہاں بالکل, اچھا یہ 24 کروڑ 50 لاکھ 24 کروڑ, ٹھیک ہے. اب جو بندہ جم نہیں جا سکتا اس کو میں لاجیکلی یہ بتاؤں گا کہ بھائی جم جائے بغیر کیسے ریزلٹس مل سکتے ہیں. سر اب ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینیسس, نیٹ, NEAT. اب نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینیسس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں ایکسرسائز کیا ہوتی ہے. ایکسرسائز ہر وہ ایکٹیویٹی جس کے پیچھے یہ سوچ شامل ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں تو میں اپنی صحت کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں, یہ سوچ شامل ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ واک یا جاگنگ اس سوچ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ میں اپنی صحت کے لیے کر رہا ہوں, سوچ انٹرلنک کرے گی. سر سوچ اگر ہے ایکٹیویٹی, ورنہ ایسے میں صدر جا رہا ہوں سر اور میں سوچ نہیں لے رہا. پرفیکٹ. اگر آپ یہ سوچ کے ایکٹیویٹی کریں کہ میں اپنی صحت کے لیے کر رہا ہوں تو وہ ایکسرسائز کہلائے گی. اگر بغیر سوچے آپ ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, یہ باڈی کو کون بتاتا ہے؟ سر وہی بتا رہا ہوں نا. اب اگر آپ بغیر سوچے ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو وہ کہلائے گی نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی. ٹھیک, صحیح ہو کیا؟ صحیح سو ایوری تھنگ ادر دین ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں. نہیں تو اگر پورا دن میں یہ سوچتا رہوں. سر اب سر سنیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسرسائز یعنی ہمارے معاشرے میں ایکسرسائز کہا جاتا ہے واکنگ, جاگنگ یا جم جانے. ٹھیک ہے. یعنی واکنگ, جاگنگ اور جم جانے کے اندر ہم یہ سوچ انوالو کرتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یہ نان ایکسرسائز ایکٹیویٹیز ہیں. مثال کے طور پہ آپ 8 گھنٹے کی نیند پوری کر رہے ہیں, آپ کا دل چل رہا ہے نا, مرتے دم تک قبر میں جانے سے پہلے تک آپ کا دل چلے گا. اگر آپ کا دل چل رہا ہے دیٹ مینس آپ کی باڈی کیلوریز برن کر رہی ہے نا, انرجی. آپ کی باڈی کو دل کو پمپ کرنے کے لیے انرجی چاہیے. میری باڈی نیٹ پروسیس میں 8 گھنٹے. اب آپ نیچے سے چڑھ کے اپنے آفس میں اوپر آئے, ایکسرسائز ہو گئی. آپ کی سوچ تو شامل نہیں ہے نا کہ میں اپنی صحت کے لیے کر رہا ہوں, آپ نارمل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, آپ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, آپ گھر میں خواتین کچن کا کام کر رہی ہیں, صحیح ہے, اپنے بچوں کے ساتھ بزی ہیں, ان کو پڑھا رہے ڈرائیو ہیں, کر رہے ہیں راستے میں, آپ گھومنے پھرنے کے لیے مال میں چلے گئے. صحیح ہے. آل ادر ایکٹیویٹیز ادر دین ان شارٹ جاگنگ, واکنگ اور جم کے علاوہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یہ نان ایکسرسائز ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب کیپنگ ان مائنڈ ان کنسیڈریشن کہ ایک کلائنٹ کا آبجیکٹو کیا ہے, اس کی کرنٹ کنڈیشن کیا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک 100 kg کی کلائنٹ ہے, اس کا آبجیکٹو ہے کہ میں نے 65 پہ آنا ہے, اور اس کی باڈی میں مسل ماس کتنا ہے, فیٹ کتنا ہے, اس کے اکارڈنگلی اب وہ جم نہیں جانا چاہتی یا ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتی. تو نیٹ تو وہ کر رہی ہے, 23 گھنٹے نیٹ چل رہا ہے, اس کا باڈی کیلوریز برن کر رہی ہے. کیپنگ ان مائنڈ دی ایکٹیویٹیز اینڈ آبجیکٹیوز آف اے کلائنٹ, جو ڈائٹ پلان میں اس کو سجیسٹ کروں گا اگر وہ اس کو فالو کر لے اس کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ریزلٹس اگر نہ ملیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. اب جب ڈائٹ کا لفظ ہمارے معاشرے میں آتا ہے تو سر اس کو لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں بھوکا رہنے سے, فاقہ کرنے سے, اسٹارویشن کرنے سے, پورشن کنٹرول سے, روزے رکھنے سے. سر ڈائٹ نو ویئر مینس بھوکا رہنا, فاقہ کرنا, فاسٹنگ کرنا. ڈائٹ سمپلی مینس ایٹنگ اکارڈنگ ٹو یور آبجیکٹیوز, ایٹنگ اینی تھنگ کلوز ٹو نیچر, ایٹنگ ہیلدی کو فٹنس کی زبان میں ڈائٹ کہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ عدنان بھائی, اب یہ آپ نے غور سے, پوری آپ دنیا گھومے ہوئے ماشاءاللہ, ہم بھی ٹریول کرتے رہتے ہیں سر, پوری دنیا میں سر آپ کوئی بھی کھانا اٹھائیں, اینی تھنگ دیٹ یو ایٹ, یا تو سر وہ روٹی سے کھائی جائے گی یا چاول سے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یعنی گندم کی سورس ہوگی, باجرا ہوگا, اپنا بیسن ہوگا, یا بھائی ویٹ ہوگی, مطلب روٹی سے کھانا کھایا جائے گا یا پھر چاول سے کھایا جائے گا. اب کسی بھی کھانے میں میٹ ہوگا, میٹ چکن ہو, فش ہو, مٹن ہو یا بیف ہو, ساتھ میں اس کی سبزیاں ہوں گی. اگر میٹ سورس آپ پروٹین کا نہیں لے رہے تو آپ دالیں, چنے, چھولے یا لوبیا لے لیں گے. صحیح ہے. سر آپ مسالے کسی بھی کھانے میں ڈالیں گے, ہلکے تیل یا گھی میں کھانا پکے گا, آئل یا گھی میں. فروٹس, ڈرائی فروٹس اور ڈیری پروڈکٹس, سر دنیا کے تمام کھانوں میں انگریڈینٹس یہی ڈلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ امریکہ میں کھائیں, کینیڈا میں کھائیں, برطانیہ میں کھائیں, افریقہ میں کھائیں, پاکستان میں کھائیں, ہندوستان میں کھائیں, آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کھائیں, آپ برج خلیفہ پہ کھائیں یا کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے کھائیں, دنیا کے تمام کھانوں میں انگریڈینٹس یہی ہیں. ٹھیک ہے. اصل چیز سر کیا ہے؟ اصل چیز ہے کوانٹٹی. اب آپ کی باڈی پہ جتنا فیٹ اکٹھا ہوا ہے, اس فیٹ ڈپازٹس کو پگھلانے کے لیے, برن کرنے کے لیے آپ کو کتنا پروٹین چاہیے.
کتنا فیٹس چاہیے, کتنے کاربوہائیڈریٹس چاہیے, 100 kg پہ وہ کوانٹٹی الگ ہے. جب آپ 95 کے ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی باڈی نے اپنی کمپوزیشن چینج کی ہے, آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ چینج ہو گئی. پہلے گاڑی 2000 cc تھی, اب 1800 cc ہو گئی ہے, صحیح ہے, تو اب اس کی کوانٹٹی آف فوڈ تبدیل ہوگی. سو اٹ از دا مینجمنٹ آف فوڈ. سو وین وی ٹاک اباؤٹ کریٹنگ اے ہیلدی پلان, سر کاربوہائیڈریٹس, فیٹس, پروٹین ایلیمینیٹ نہیں کرنے ہوتے. اس کے مقابلے میں جب آپ کیٹو ڈائٹ پہ آتے ہیں وہاں پہ کاربوہائیڈریٹس ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. جب آپ کاربس کو ایلیمینیٹ کر دو گے جو کہ پرائمری سورس آف انرجی فار دا باڈی ہے, تو باڈی پھر اپنے سروائیول کے لیے سیکنڈری ٹرشری سورس پہ جائے گی. وہ باڈی فیٹس کو برن کرے گی, لیکن آپ کے برین کو ایکٹیو رہنے کے لیے گلوکوز چاہیے فریش روزانہ. اب جب آپ فریش گلوکوز باڈی کو نہیں دیں گے کاربوہائیڈریٹس کو کنزیوم کر کے, تو آپ کو سر میں درد ہوگا, آپ کو لیتھارجی فیل ہوگی, آپ کافی کے اوپر زندہ ہیں, آپ فیٹس کے اوپر زندہ ہیں, تو آپ کی باڈی فیٹس کنزیوم کر رہی ہے, فیٹس برن کر رہی ہے, پیچھے ڈیفیشنسیز کریٹ ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ سر دیکھیں جو چیز آپ کی صحت کے لیے مضر ہوتی ہے اللہ پاک نے پہلے حرام کر دی. سر آپ کے لیے پگ کا گوشت حلال نہیں ہے, اللہ نے پہلے حرام کر دیا. سائنس آج بتاتی ہے اس میں جراثیم ہے, وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ کے لیے شراب, الکوہل کے نقصانات ہیں, اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بتا دیا. سو جب سر اگر گندم, روٹی یعنی کاربوہائیڈریٹ سورسز آپ کے لیے پرابلمٹک ہوتے یا دشمن ہوتے تو اللہ پہلے بتا دیتا. یہ دشمن نہیں ہے آپ کے, آپ نے روٹی چاول کو چھوڑے بغیر رزلٹ. سر جو میں آپ کو اپنے 70,000 پلس کلائنٹس کا ذکر کر رہا ہوں, انہوں نے روٹی چاول میدا کنزیوم کرتے کرتے, انفیکٹ جن کے ایکسٹریم گولز نہیں ہیں, انہوں نے وائٹ شوگر کنزیوم کراتے کراتے ریزلٹس اچیو کرائے. اچھا, سارا گیم کوانٹٹی کا ہے سر, کوانٹٹی کا ہے. اچھا, اب یہاں تک جو ہمارا کنورسیشن سنے گا وہ بولے گا ٹھیک ہے بھائی, عمر بھائی نے جو مجھے 2000 جب میں 100 kg کا تھا تو مجھے ایک پلان دے دیا, اب جب میں 1800 cc کا ہو جاؤں گا یعنی وزن میرا کم ہو جائے گا تو میں ڈائٹ کم کر دوں گا. نہیں ہو سکتا ہے گاڑی اب 2000 cc کی بجائے 1800 cc تو ہوئی ہے, لیکن 1800 cc ٹربو انجن ہو چکا ہو, تو وہ فیول زیادہ کنزیوم کرے گا. فیول دینا, سو ڈیپینڈنگ. اچھا, یہ پتہ کیسے چلے گا کتنا فیول چاہیے؟ سر ڈیپینڈنگ آن, دیکھیں اب ہو سکتا ہے کہ ایک کلائنٹ 100 kgs کا میرے پاس آیا ہے, اس کی باڈی میں مسل ماس کی ڈیفیشنسی نہ ہو, اور ایک کلائنٹ 100 kgs کا آیا اس کی مسل ماس میں ڈیفیشنسی ہو, تو مجھے جو مسل ماس ڈیفیشنسی والا کلائنٹ ہے اس کی پروٹین سورس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا, اور جو مسل ماس ڈیفیشنسی نہیں ہے مجھے اس کی کاربوہائیڈریٹس مینجمنٹ کرنی پڑے گی. سو اٹ ڈیپینڈس آن اے کلائنٹ بیسڈ آن ہز کنڈیشن, بیسڈ آن واٹ ہی از فالوئنگ, واٹ از ہز روٹین. اس کے حساب سے کنسلٹنٹ سر وہی والی بات ہے کہ وہ پلان بناتا ہے. اب آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ ایک ایگزامپل سنی ہو, ایک کشتی خراب ہو گئی بہت بڑی, اب انہوں نے ایک انجینئر کو بلایا, اور انجینئر نے جو ہے نا وہ ایک ہتھوڑا لیا اور ٹھک 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 کیا اور وہ مشین اسٹارٹ ہو گئی. صحیح ہے. کنسلٹنٹ آیا اس مشین کا انجینئر, اس کو 2 منٹ لگے, بلکہ 2 منٹ بھی نہیں, اس نے 30 سیکنڈ کے اندر اتنا بڑا جو جہاز تھا بلینز آف ڈالر کا اس کو ٹھیک کر دیا. جب اس نے بل دیا تو اس نے دیا بھائی $300 ملین بل ہو گیا. انہوں نے بولا بھائی آپ نے تو 30 سیکنڈ کا کام کیا. انہوں نے بولا کہ کس جگہ پہ کس انٹینسٹی کے ساتھ ٹھک ٹھک کرنا تھا کہ تمہاری یہ $1 بلین کی جو مشین ہے نا یہ صحیح چلے, یہ کنسلٹنٹ کو پتا ہے. تو سر دیٹ از ویئر ایکسپیرینس کمز ان. دیکھیں وٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو لرن فرام اے بک دیٹ از انفارمیشن فار یو, بٹ انفارمیشن وین کمبائنڈ ود ایکسپیرینس اٹ بیکمز نالج. میں الحمدللہ سر آپ کو بڑے بول سے اللہ بچائے, ناٹ ٹو پریز اباؤٹ مائی اون سیلف, الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے, ہماری والدین کی دعائیں, ہمارے بہن بھائیوں کی, میری ٹیم کی سپورٹ ہے کہ الحمدللہ میں چیلنج کرتا ہوں بڑے بول سے اللہ بچائے. اگر پورے پاکستان میں میرے پاس جب ایک کلائنٹ آتا ہے نا, ہم اس کو اپنا پورا ایک پروفائل بتاتے ہیں کہ الحمدللہ دیکھیں پورے پاکستان میں اگر آپ کو کوئی بھی کنسلٹنٹ مل جائے, آپ کے سامنے ہے کہ سر میں نے 2017 کے جب کام شروع کیا تو آئی انٹروڈیوس دا ورڈ فٹنس کنسلٹنٹ. اب آئے میں تکبر میں نہیں کہہ رہا, بات یہ ہے کہ سر میں نے ایک چیز انیشیٹ کری تو اب اس کا کریڈٹ آپ نے دیا نا اس گولڈ میڈل کی صورت میں. سو الحمدللہ آئی ایم ایکنالج ایز پاکستان فرسٹ فٹنس کنسلٹنٹ. پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز بلا کے ایکنالج کرتے ہیں. میں نے 70,000 سے زیادہ انڈیویجول کلائنٹس کنسلٹ کیے ہیں لاسٹ 10 ایئرز میں. 2.5 لاکھ سے زیادہ میں کنسلٹیشنز دے چکا ہوں. کراچی لاہور اسلام آباد میں ہم سیمینارز کر چکے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا پہلا فٹنس ایکسپو میں کر چکا ہوں. پاکستان کی تاریخ کی پہلی فٹنس ایپ پاک فٹ کے نام سے جو گوگل پلے پہ اور ایپ اسٹور پہ آپ کو مل جائے گی وہ ہم لانچ کر چکے ہیں. ابھی میں نے ایپ کو فارملی لانچ نہیں کیا ہے اور اس کے اوپر میرے 50,000 سے زیادہ ڈاؤن لوڈز ہیں. تو سر اگر میں مثال کے طور پہ, کچھ لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے یار آپ باتوں کے بہت ماسٹر ہیں, میں کہتا ہوں کہ بھائی جو باتوں کا ماسٹر ہوتا ہے نا, جو اسکیم فراڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ 1 سال کام کر سکتا ہے, 2 سال کام کر سکتا ہے, سر 3 سال کر سکتا ہے, 4 سال کر سکتا ہے, 10 سال نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے, میرا ایک رزلٹ فیک ہو سکتا ہے کلائنٹ کا, 2 فیک ہو سکتے ہیں, 3 فیک ہو سکتے ہیں, ہزاروں ریزلٹس میرے سوشل میڈیا پہ موجود ہیں کلائنٹس کے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ مجھے الحمدللہ پیار محبت بہت ملتی ہے سوشل میڈیا پہ, لیکن آپ چونکہ سوشل میڈیا سے آپ بھی منسلک ہیں, آپ کو پتہ ہے اچھے کامنٹ کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں, گالیاں دینے والے زیادہ ہوتے ہیں. سو سر وہ تو وہی والی بات ہے کہ انبیاء کو, رسولوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا, تو اگر میں یہ سمجھوں کہ مجھے لوگ بخش دیں گے, تو سر حضرت علی کا قول ہے, اگر تم نے سب کو راضی رکھا ہوا اور تم سے سب راضی ہیں, اس کا مطلب تم کچھ گڑبڑ کر رہے ہو. تم کچھ گڑبڑ کر رہے ہو, کیونکہ دیکھیں سر, آپ حق اور باطل کو دونوں کو اگر راضی لے کر چل رہے ہیں, اس کا مطلب آپ منافقت کر رہے ہیں, کیونکہ ایک وقت میں یا تو حق آپ سے مطمئن ہوگا یا باطل ہوگا. اور سر میں آپ کے توسط سے جو لوگ سوشل میڈیا پہ جو ینگ لوگ کام کر رہے ہیں, میں ان کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ کبھی بھی نیگیٹو کرٹیسزم کو اور کامنٹس کو برا نہ منائیں. وجہ, کامنٹ کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کا بائر نہیں ہے, اور جو بائر ہوتا ہے نا وہ کامنٹ نہیں کرتا, وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے. اب اگر میرے پاس عدنان بھائی پچھلے الحمدللہ اس سال تو میرا مارکیٹنگ بجٹ الحمدللہ سوشل میڈیا کا بہت بڑھ گیا ہے, 60+ کی میری کسٹمر سکسیس مینیجرز کی ٹیم ہو گئی ہے. ہمارے پاس کم سے کم ایک دن میں 5000+ کوئریز آتی ہیں, یعنی مہینے کی 1.5 لاکھ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ سر ہمیں وزن کم کرنا ہے. میں اس 1.5 لاکھ میں سے سر اگر ہمارا ایوریج الحمدللہ ہم 2,500-3 ہزار کنورٹ کرتے ہیں, اور 2,500-3 ہزار میں, اور میرے لاسٹ 13 منتھس کے اندر ہم لوگوں نے کلیکٹیولی الحمدللہ 27,000+ کلائنٹس کو کنسلٹ کیا لاسٹ 13 منتھس میں. کہاں عمر بھائی کہاں دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ رکنے والے تو نہیں لگ رہے, کہاں اگلے 5 سال میں آپ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ یار میں نے یہ اچیو کرنا ہے, مینیفیسٹیشن کیا آپ کی؟ یار مینیفیسٹیشن ایک تو اللہ کی والی ہے, ہر بندے کی ہونی چاہیے. ہماری مینیفیسٹیشن بڑی کلیئر ہے الحمدللہ, میری تو بڑی کلیئر ہے الحمدللہ, دیٹ از ویری کلیئر کہ لگ بھگ ہمارے پاس اللہ نے اگر زندگی دی ہمارے پاس, تو یہ ہے کہ 40 تک پہنچنے میں ہمارے پاس پیچھے کوئی 7-8 سال رہ گئے ہیں. تو 40 تک تو ہمارا کام ہے, میں تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. سو میں نے اپنی ٹیم کو بتایا ہوا ہے کہ مجھ سے فٹنس کنسلٹیشن کروانی ہے. سو آئی ہیو گاٹ اے ٹائمر دیٹ از آلریڈی اسٹارٹیڈ, آئی ہیو گاٹ 8 ایئرز لیفٹ. 40 کے بعد میں نے دنیا کو طلاق دینی ہے, اس کے بعد ٹوٹل زندگی دنیا کو طلاق دینی ہے, اس کے بعد دین کی خدمت کے لیے ایفرٹ ہم اپنے پرسپیکٹو سے ابھی بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جتنا ہو سکتا ہے اپنی کیپیسٹی میں جہاں ہمارا ایکسیس ہے. لیکن تب آپ 100%, لیکن سر پھر 40 کے بعد تو سر وہ میچورٹی کا پیک ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد تو پھر میرے خیال میں ملک کے جو حالات ہیں, آپ کو اس کے اندر پازیٹیو کنٹریبیوشن چاہیے. جہاں ہم نے اپنی فیلڈ میں کام کر کے گولڈ میڈل لیا ہے نا, وہ ملک میں بھی کر لیں گے, تو انشاءاللہ کوئی بھی کام آپ دیں گے, اور بہترین کام وہ ہے جہاں آپ لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. سو اللہ پاک نے مجھے وہ کام دے دیا کہیں سے بھی کر لیں گے, جہاں پہ سر دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ سے ایک خواہش ہے, اللہ پاک اپنے پاس تب بلائے جب ہماری جنت کی ٹکٹ کی ایلیجیبلٹی ہو جائے. اگر وہ آج ہو گئی ہے تو اللہ آج بلا لے, ٹھیک ہے جی. اگر میری آج ہو گئی تو آج. سر ایک بات بتائیں, ایک انسان کو پتا ہو کہ اس کی آنکھ بند ہونی ہے اور اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور جنت کی ٹکٹ اس کی پکی ہے, اسی وقت آئے گا, تو اس کو پھر دنیا میں رہنے کی کیا لالچ ہے؟ کیا بات ہے. وہ تو بولے گا بھائی میری کل کی ٹکٹ آج کٹے, بھیجے مجھے میری. سر دیکھیں ویزا سب کا لگا ہوا ہے, لیکن اس وقت سب کو ڈر ہے کہ یار یہاں سے جانے کے بعد دوزخی جانا. سر ویزا سب کا لگا ہوا ہے, کنفرم ویزا لگا ہوا ہے, کنفرم ویزا. سر اب کنفرم جنتی کون ہے یہ دیکھنا پڑے گا. نہیں عمر, جس طریقے آپ جس موٹیویشن سے آپ لگے ہوئے نا, نہیں تو آپ بہت برائٹ نظر آ رہے ہیں. نہیں سر کوشش اللہ کرے گا انشاءاللہ جو آپ کی نیت. اور اگین آپ اپنی کمپنی زیادہ, اگین آج بھی جتنی آپ کی انفارمیشن ہے, جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں, بڑا ضروری ہے یار. آپ جیسے لوگ بات کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں آپ کو ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کوئی ریل نکالنی چاہیے, موٹیویشنل اسپیکر ہی بن سکتے ہیں. سر وہی والی بات ہے عدنان بھائی, دیکھو آپ ابھی تک کیونکہ کانشیس لیول کے اوپر آپ کے ساتھ وہی والی بات ہے نا. دیکھیں سر کوئی اسلامک ٹچ کا ہے یا کوئی کچھ بھی کا ہے, آپ نے اللہ کو آنسریبل ہونا ہے. اللہ آپ کی نیت جانتا ہے, آپ کو دوسرے کی فکر کرنی ہی نہیں ہے دوسرا کیا سوچتا ہے. سر اگر میں آپ کو ٹرسٹ میں نہیں, اگر آپ دوسرے کی فکر کرتے تو آپ یہاں نہیں پہنچتے. دیکھیں اگر آپ دوسرے کی یہ فکر کریں گے کہ کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, اچھا کہہ رہا ہے برا کہہ رہا ہے, سر دیکھیں آئی ایم سر کیا قبر میں نے ان کو آنسریبل ہونا ہے یا میرا اللہ مجھ سے آنسریبل مجھ سے پوچھے گا؟ تو میں نے سر اللہ کو جواب دے ہونا, تو آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اینی بڈی. مجھے پتا ہے میرا والد بستر مرگ پہ مجھے دعا دے کے گیا, کسی کا باپ بھی اب الحمدللہ مجھے بال بھی واقع نہیں کر سکتا. میرے باپ نے جو مجھے دعائیں بستر مرگ پہ دی ہیں, ٹھیک ہے, کہ بیٹا میں تم سے راضی ہوں. بستر مرگ کے اوپر ایک دیندار آدمی جب اپنے بیٹے کو دعا دے رہا ہے تو باپ کی دعا اللہ کے عرش پہ بغیر کسی بیریئر کے جاتی ہے. اور میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں.
روز سر والدہ کی دعا اور والد کی دعا تو پھر تو آپ وہی شیلڈ لگی ہوئی ہے. سر وہی والی بات ہے نا, میرے پاس 100 تولہ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, میرے پاس ماں ہے, میرے پاس ماں ہے تو پھر ٹینشن نہیں ہے. اور ماں بھی وہ جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہو. عمر بلال صحیح, کیا نام بھی تو ماشاء سر اللہ. ہماری, اور اگر ہماری والدہ کے پیچھے ہمارے نانا نہیں ہوتے, ماشاء اللہ مائی گرینڈ فادر از اسٹل الائیو, آئی وڈ ریکویسٹ ایوری بڈی ٹو پرے فار ہم, ہی از 90 ایئرز اولڈ ماشاء اللہ. اینڈ اگر ہمارے نانا نہیں ہوتے تو ہماری والدہ نہیں ہوتی. سو دنیا میں میرے لیے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کے بعد, انبیاء کے بعد, ان رول ماڈلز کے بعد جن لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سو مردوں میں میرا رول ماڈل میرا نانا ہے سید ہارون رشید, ٹھیک ہے, اور عورتوں میں اگر میری کوئی رول ماڈل ہے تو میری والدہ ہے. بس ان دو لوگوں کی ماشاءاللہ قربانی ہے, ایفرٹ ہے, باقی ہم ایموشنل ہو جائیں گے. اب یہ والا سائڈ ہمیں نہیں دکھانی, یہ کمزور ایلیمنٹ نہیں دکھانا. سر تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ.